الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، جمادہ ثانیہ کا آخری عشرہ جا رہا ہے اور اسی عشرے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس مبارک ہے۔ تو پورا مہینہ ہی تقریباً اسی حوالے سے ہماری گفتگو چلتی رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے مختلف چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ بہت سارے پہلو ہیں ان کی زندگی کے، بہت سارے پہلو ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، اس کے بھی آگے بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں۔ ایک ایک جہت پر آدمی بولے تو بہت وقت چاہیے۔ میں اشارتاً تھوڑا تھوڑا نوٹس کی صورت میں آپ کو بہت سی چیزیں بتا چکا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت پرانا تعلق تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں دو روایات ملتی ہیں جو ان کے قبول اسلام کی ہیں۔ ایک تو وہی میں نے آپ کو راہب والی بات بتائی تھی کہ شام میں راہب نے جو ان کو بتایا تھا خواب کے حوالے سے، اور ایک اور روایت میں ایسے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کوئی بات کی ہی نہیں اور نہ کوئی معجزہ طلب کیا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ شروع سے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی پہلے کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، بعد کی زندگی ساری ان کے سامنے تھی۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی کمال دیکھیے، اللہ کے محبوب ہیں، کیا شان ہے ان کی۔ بہت یہ دیکھیے نا، معجزہ جو ہوتا ہے یہ طلب کیا جاتا ہے جب کوئی رسول خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے طلب کیا جاتا ہے۔ اور معجزات اللہ پاک عطا بھی اسی لیے فرماتا ہے کہ اگر کوئی طلب کرے معجزہ تو اس کو یہ معجزہ دکھایا جائے تاکہ صداقت ظاہر ہو جائے کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک معجزے عطا اسی لیے فرماتا ہے۔ اور باقی سارے انبیاء کو تو ایک ایک معجزہ عطا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کو تو معجزے ہی بہت زیادہ عطا ہوئے تھے، سب سے زیادہ معجزے حضور علیہ السلام کے ہیں۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنا معجزہ پیش نہیں کیا تھا۔ جو معجزات آپ کو عطا ہوئے تھے ان میں سے کبھی کوئی معجزہ پیش نہیں کیا تھا۔ معجزے کے طور پر کیا پیش کیا؟ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، معجزے تو مجھے نبوت کے بعد عطا ہوئے ہیں نا، تو میری نبوت سے پہلی والی جو زندگی ہے وہ بھی تو تمہارے سامنے ہے نا، کوئی انگلی رکھ کے تو مجھے دکھائے کسی جگہ کہ میری یہاں پر کیا کمزوری ہے۔
کتنا بڑا یہ دعویٰ ہے. ظاہر ہے عمر کے مختلف سٹیج ہوتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے. انبیاء تو معصوم ہے نا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا تھا ان لوگوں کے سامنے. فرمایا تھا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، نبوت سے پہلے کی جو میری زندگی ہے وہ بھی تو تم نے سارے دیکھی ہوئی نا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سب آپ کو امین بھی مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، صدیق بھی مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے. تو یہ بہت بڑا دعویٰ تھا حضور علیہ السلام. اور میں یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے تو شروع سے دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کوئی معجزہ طلب ہی نہیں فرمایا تھا. اور عجیب انداز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عقیدہ بھی دیکھیے، عقیدے کی بات بھی آ گئی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشکل دور تھا مسلمانوں کا. مشکل دور اس طرح سے تھا کہ وہاں پر تجارت ساری کھجور کے ذریعے ہوتی تھی. کھجور ہی ایک جنس تھی جس کے ذریعے ساری تجارت ہوتی تھی. تو غزوہ تبوک اصل میں ہوتا ایسے تھا کہ وہ لوگ تجارت اس طرح کرتے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا جو فصل ہوتی ہے، کھجور کا جو پھل ہوتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ اترتا ہے. تو جن دنوں وہ اترتا تھا پھل، ان دنوں تو وہ لوگ مالدار ہو جاتے تھے. جتنے لوگوں کے باغ ہوتے تھے، کھجوریں ہوتی تھیں، پھر وہ اس کو خرچ کرتے رہتے تھے پورا سال. اور جب سال کا اختتام ہونے لگتا تھا تو وہ ساری جمع پونجی ختم ہو چکی ہوتی تھی. جتنا مال، جتنی جنس یعنی ان کو کھجور کی صورت میں جو کچھ ملا ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. جس طرح وہی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ تنخواہ دار آدمی ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو جب اس کو تنخواہ ملتی ہے تو اس کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں، پھر وہ لگاتا رہتا ہے. جب مہینے کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. پھر اسی طرح وہ پورا سال وہ خرچ کرتے رہتے تھے اور سال کے آخر میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ غزوہ تبوک ان دنوں پیش آیا تھا جب سال کا آخر تھا. اکثر لوگوں کے پاس گھر خالی تھے، کوئی چیز دینے کے لیے نہیں تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں غزوہ تبوک کا ارادہ فرما لیا. اب حضور مسجد میں تشریف فرمایا اور لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ غزوے کے لیے جانا ہے، تبوک کے لیے جانا ہے، تو جس کے پاس جو چیز ہے وہ جہاد فنڈ میں آ کے جمع کرائیں. اب عام دنوں میں تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس ہوتا تھا وہ لے آتے تھے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ دن ایسے تھے کہ لوگوں کے پاس تھے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے سبقت لینے کے انداز دیکھیے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہر موقع پر ابو بکر ہم سے سبقت لے جاتا ہے. تو ان دنوں ایسا تھا کہ وہی سال کا آخر ہونے کی وجہ سے سارے لوگوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ابو بکر بڑھ چڑھ کے ہر معاملے میں سبقت نہ لے جائے. تو وہ چونکہ دن ایسے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ ان دنوں لوگوں کے پاس مال کی کمی ہے، تو اتفاق سے میرے پاس ان دنوں پیسے کافی زیادہ آئے ہوئے تھے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس دفعہ تو ابو بکر کو میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا. مطلب یہ کہ میرے پاس زیادہ مال ہے تو میں اس سے زیادہ پیش کر دوں گا. چنانچہ وہ آدھا مال لے آئے تھے، مال کافی تھا ان کے پاس، آدھا مال حضور کی خدمت میں لے آئے تھے. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ حضرت عمر کے مال کے مقابلے میں تو تھوڑا تھا، لیکن وہ لے سارا آئے تھے. اب یہ تو درجہ تو اس چیز پہ ملتا ہے نا کہ کون کس انداز میں کیا چیز دے رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس ₹1,00,000 ہے، اس میں سے وہ 10,000 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو ہے تو 10,000. ایک آدمی کے پاس ₹5,000 ہے ہی 5,000، وہ 5,000 ہی لے آتا ہے. تو اب دیے تو 5,000 والے نے تھوڑے ہیں، لیکن اس کے پاس تھے ہی وہ سارا کچھ ہی لے آیا تھا. اس کی اس طرح مثال ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تو زیادہ تھا جو وہ لے آئے تھے. حضرت ابوبکر جو مال لے کے آئے تھے وہ مال تو تھوڑا تھا لیکن وہ سارا تھا.
حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے حضور علیہ السلام کو کچھ بھی یہ نہیں کہا تھا، کچھ نہیں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں کتنا لے کے آیا ہوں، خود حضور نے فرمایا. اب دیکھیے نا حضور کا علم بھی دیکھیے، یعنی حضور کو پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے. حضور نے ان سے پوچھا، سوال کیا پوچھا؟ فرمایا کہ ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یعنی حضور کو یہ علم تھا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا یہ اٹھا لائے. اور بات تو مال کی ہو رہی ہے نا دوستو. صدیق اکبر جو چیزیں تھیں وہ لے کے آئے تھے نا، تو حضور جو پوچھ رہے تھے وہ بھی یہی پوچھ رہے تھے نا کہ گھر والوں کے لیے اس میں سے کیا چھوڑ کے آئے ہو، جو لے کے آئے ہو اس میں سے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. اب صدیق اکبر کا عقیدہ بھی دیکھیے اور جواب بھی دیکھیے کیا شان ہے ان کی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اس مال میں سے میں نے گھر کیا چھوڑا ہے، حالانکہ حضور پوچھ تو یہ رہے تھے نا کہ مال میں سے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے. پوچھا بھی گھر والوں کے لیے، اہل کا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو اب جواب تو یہ بنتا تھا نا کہ یا رسول اللہ یا تو یہ ہے کہ اس میں سے کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، اور یا یہ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے سارا لے آئے ہوں. یہی دو جواب بنتے ہیں. حضرت بکر نے ان دونوں جوابوں میں سے کوئی بھی نہیں دیا اور فرمایا اب کہت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ یہ اگر وہ فرماتے کہ وہاں میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں تو وہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، اللہ کی کوئی ایک جگہ تو نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو وہ فرماتے کہ میں وہاں پر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں تو یہ تو سمجھ آتی تھی. حضور تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تو وہ ابو بکر یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ رسول کو میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہاں ہوتے ہوئے وہاں بھی موجود ہیں. اور اسی وجہ سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی ایک اور آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ہم چونکہ اسلام سے بہت دور ہے نا دوستو، میں وہی کہا کرتا ہوں کہ چونکہ ہمیں قرآن کے احکامات کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسلام کو بھی پوری طرح ہم نہیں جانتے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، اے ایمان والو جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کہا کرو. یہ اسلام کا قرآن کا حکم ہے. مجھے بتائیے نا ہم میں سے کتنے لوگ جب گھر داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا، اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں. گھر داخل ہوتے ہیں تو کوئی بھی سلام نہیں. حالانکہ یہ قرآن کا حکم ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، لازماً سلام کیا کرو. اور یہاں پر مولا علی قاری یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابوبکر کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ یہاں مسجد میں بھی میرے سامنے موجود ہیں اور گھر میں بھی میرے گھر والوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. تو اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب گھر والے گھر میں موجود ہوں تو پھر تو سلام سمجھ آتی ہے کہ گھر والوں کو تم نے سلام کیا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی بھی موجود نہ ہو، گھر خالی ہو، پھر بھی تم نے سلام کرنا ہے کہ ان ارواح النبی حاضر فی بیوت المؤمنین، کیونکہ نبی کی روح ہر گھر میں حاضر ہوتی ہے اور موجود ہوتی ہے، اس کو تم نے ہر حال میں سلام کرنا ہے. تو یہ وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو عقیدہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ان چیزوں پر عمل بھی کرنا چاہیے. جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرنا ہے آپ لوگوں نے. سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامتی کی دعا ہوتی ہے. جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو اللہ تعالیٰ گھر میں پھر سلامتی عطا فرماتا ہے، لازماً عطا فرماتا ہے جب اس سے مانگیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. پھر اپنے اپنے اعزاز ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے اپنے اعزاز ہیں. کیا کیا اعزاز ہے؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو یہ فرقے بن جاتے ہیں نا، ان میں سے سب نے ایک ایک کو پکڑ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے دوسرے کی تعریف نہیں کرنی ہے. یہ بہت غلط بات ہے. سارے بہت زیادہ عظمتوں کے حامل ہیں، سارے صحابہ کرام، سارے اہل بیت بہت زیادہ عظمتوں کے حامل ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان دیکھیے.
ابھی آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا عظمتیں ان لوگوں کو حاصل ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو سارے کاموں سے فارغ ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اندر بت رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے اندر ان کو ختم کرنا چاہا۔ سارے بت گرا دیے گئے، توڑ دیے گئے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اس وقت تو آگے سے بولنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی کفار کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی میں شان بتا رہا ہوں آپ کو، حضور نے ان سے فرمایا ایک بڑا بت تھا جس تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، باقی سارے بت تو نیچے نیچے تھے، گرا دیے گئے تھے۔ ایک بت بڑا تھا جو بہت اونچا تھا، اس تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ آ ادھر آ، اس بت تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو یہاں نیچے بیٹھ دیوار کے پاس، اور میں تیرے کندھوں پہ کھڑا ہو کے اس بت کو توڑتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں نیچے بیٹھے دیوار کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کندھوں پر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کو آپ جانتے ہیں نا کہ شیر خدا ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، طاقت میں ان کو کون پہنچ سکتا ہے، کون ان کا مقابلہ کر سکتے ہے۔ اوپر حضور کھڑے ہوئے کندھوں پر، فرمایا کہ اٹھ علی اٹھ، میرا ہاتھ پہنچے اوپر۔ اب وہ توانا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہ اٹھ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بوجھ کوئی عام بوجھ تو نہیں ہے نا، وہ تو نبی تھے نا۔ نبی تو وہ قرآن کریم کتنا بوجھ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کریں قرآن کو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ جس پہاڑ پر نازل ہو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو پورا قرآن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل ہوا تھا، اس شکل کا کون اندازہ کر سکتے ہے، اس بوجھ کا کون اندازہ کر سکتے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باوجود اس کے کہ بہت زیادہ شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں، بہت توانا ہیں، اس کے باوجود انہوں نے زور لگایا اٹھنے کے لیے، نہ اٹھ سکے۔ یقینی بات ہے کہ حضور کا ثقل اپنا اتنا زیادہ تھا نبوت کی وجہ سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوڑ علی، تو نہیں اٹھ سکتا، ہٹ میں بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہو۔ اعزاز کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر کوئی سوار ہو۔ فرمایا کہ تجھ سے نہیں ہوگا، میں بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھوں پر کھڑا ہو، میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو اس بت کو توڑ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر دیوار کے پاس بیٹھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور حضور اٹھے۔ پھر جب حضور اٹھے نا تو حضرت علی اسی طرح اوپر گئے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حضور کے کندھوں پر کھڑا ہو کے میں جب حضور اٹھے اور میں جب اوپر بلند ہونے لگا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں اگر چاہوں تو آسمان تک بھی میرا ہاتھ اس وقت پہنچ جائے گا۔ مجھے ایسا عروج نصیب ہوا اس وقت اور ایسی بلندی نصیب ہوئی مجھ کو۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اپنے کندھے پیش کر رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے بہادر، شجاع اور توانا ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا نہ سکے۔ تو ایک وہ ابو بکر ہیں نا جو بالکل پتلے دبلے تھے اور غار ثور کے پہاڑ سے پورے پہاڑ پر اوپر کندھوں پہ بٹھا کے اوپر غار تک پہنچا دیا تھا۔ یعنی دیکھیں نا، ایک طرف وہ بہادر شخصیت ہے، ان کا اعزاز وہ اپنی جگہ، لیکن اتنی بہادری کے باوجود حضور کو نہ اٹھا سکے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بہت پتلے دبلے شخص تھے، بہت توانا نہیں تھے، بہت بہادر نہیں تھے، لیکن عشق ایسا تھا کہ پہاڑ کے نیچے سے حضور کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پورا پہاڑ چڑھ کے وہاں غار ثور میں پہنچا دیا۔ عجیب ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو میں عرض کر رہا تھا نا کہ بہت سارے پہلو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے۔ جب ہجرت ہو گئی وہ واقعات میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے جمعے۔ پھر مدینہ شریف چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اس انداز سے بھی دیکھیے کہ مدینہ شریف میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی رشتہ داری بھی ہو گئی تھی. پہلے تو وہ تعلق تھا دوستی والا نا پہلے والا. بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں وہ حضور کے عقد میں آ گئی تھیں, تو اس طرح رشتہ داری بھی ہو گئی تھی, دوہرا تعلق ہو گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس گھرانے کے ساتھ اس طرح تعلق دیکھیے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی حضور کا تعلق دیکھیے کہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت آپ کی کون ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا. تو حضور نے ہر چیز کی تربیت دینی تھی. حضور نے خواتین کے احترام کا بہت حکم دیا ہے, گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں اپنے گھر کی بہت زیادہ احترام کی حضور نے تاکید فرمائی ہے, نصیحت فرمائی ہے. اب پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے, تو پوچھنے والا اب مرد تھا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ عورت کی بات کریں آپ, وہ تو ظاہر ہے باہر کی بات ہو رہی تھی, ساری لوگوں کی بات ہو رہی تھی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے آپ کو سب سے زیادہ پسند؟ فرمایا سب سے زیادہ پسند عائشہ ہے. یہ اب وہ گھریلو زندگی کی بات ہو رہی ہے نا, اس حوالے سے تربیت کی جا رہی ہے. پوچھنے والے نے پھر آگے سے پوچھا کہ جی نہیں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. اب حضرت ابوبکر صدیق کا حضور فرما سکتے تھے کہ وہ مجھے پسند ہے, یا اور کسی کا فرما سکتے تھے, کسی مرد کا ذکر کر کے بھی فرما سکتے تھے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت کا اندازہ کیجئے. پہلے تو اس نے پوچھا کہ کون پسند ہے, تو فرمایا عائشہ پسند ہے. اس نے آگے سے عرض کی نہیں جی میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو مردوں میں جب پوچھا نا تو مردوں میں سے مرد کا نام نہیں لیا, پھر اس عائشہ کی نسبت کو قائم رکھا. پہلے فرمایا تھا عائشہ پسند ہے, پھر جب اس نے کہا کہ جی نہیں مردوں میں پوچھ رہا ہوں تو مختصر سے فرمایا ابو ہوا, اسی عائشہ کا ابا سب سے زیادہ پسند ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو عجیب انداز ہیں ان کے, بہت عجیب انداز ہیں دوستو. بہت سی چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے, ابھی وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو باقی کچھ چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا ان کے حوالے سے. خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ صدیقیت کے حوالے سے اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.